السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، جب آپ پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو نوجوان اس وقت غالب اکثریت رکھتے ہیں. اوور ویلمنگ میجورٹی پاکستانی سوسائٹی کی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے، ایک موقع بھی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سکلز سے، کوالیفیکیشن سے آرم کریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے ان کو آرم کریں تاکہ یہ کامٹی آف نیشنز میں پاکستان کو آگے لے کے چل سکیں. لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے. ہمارے نوجوان جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، سکلز کے میدان میں وہ آگے جا رہے ہیں، دوسری جانب ویلیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایتھکس کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنی اقدار کی بات کرتے ہیں، تو شاید ہمارے نوجوان اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہے جس طرح سے ہمارے اسلاف تھے. ہماری ویلیوز، ہماری اقدار، اس حوالے سے نوجوانوں کا وہ معیار نہیں ہے، وہ درجہ نہیں ہے. اور یہاں پر وہ ڈیبیٹ پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کر پا رہے ہیں. ڈگریز ہیں، سکلز ہیں، کوالیفیکیشنز ہیں، مگر تربیت کے میدان میں ہم خاصے پیچھے رہ رہے ہیں، اور اپنے نظریے سے، اپنی آئیڈیالوجی سے بھی ہم خاصے غافل ہوتے جا رہے ہیں. آج اسی موضوع پر، اس اہم موضوع پر ہم کانورزیشن کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں ملک پاکستان کے نامور اسکالر پروفیسر ناصر محمود صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ انہیں مختلف چینلز کے اوپر مختلف ٹاک شوز میں دیکھتے رہتے ہیں. بہت ہی زبردست ان کا مطالعہ ہے، قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور مسلم ہسٹری کے حوالے سے. آج یہ سوال ہم پروفیسر صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ نوجوانوں کو جہاں پر تعلیم و تربیت تو ایک درجے پر مل رہی ہے، اقدار کے درجے پہ، ویلیوز کے درجے پہ ان کی تربیت ہم نہیں کر پا رہے، تو آگے ہم نے کرنا کیا ہے؟ واٹ ول بی دا روڈ میپ؟ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، تھینکس اے لاٹ فار گیونگ اس ٹائم. جزاک اللہ شاہ جی، سلامت رہیں. اچھا پروفیسر صاحب، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ہماری یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں، نوجوان جو ہیں، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں آپ کو بزنس سکولز نظر آئیں گے، آئی ٹی سکولز نظر آئیں گے، میڈیکل سکولز بھرے ہوئے ہیں، ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں. تو ایک درجے پہ تو ہمیں یہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن، ایکیڈیمک ریولوشن نظر بھی آتا ہے، مگر جب آپ نوجوان سے بات کرتے ہیں، نوجوان کا اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق، اپنے سبلنگز کے ساتھ تعلق، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق، وہاں پر نوجوان ہمیں خاصے دے آر لیگنگ بیہائنڈ. تو یہ جو ویلیوز، ایتھکس، اقدار، اس درجے پر جو ہم پیچھے رہ رہے ہیں، اور اس میں کیا اساتذہ، پیرنٹس، ان سب کا بھی قصور ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں سارے سینیریو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی، آپ نے آج بہت اہم مضمون لیا، اور یقیناً ہمارا معاشرہ ایک نوجوانوں کا معاشرہ ہے. بہت بڑی تعداد، اگر تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کے مطابق دیکھیں تو مور دین 60 to 70% لوگ ہمارے نوجوانوں کی عمر میں آ جاتے ہیں اور نوجوان ہیں. اور نوجوان کی، آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے آپ کی اجازت سے اس طرف جانا چاہوں گا کہ یہ جوانی کی عمر ویسے بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی انقلاب کے پیچھے چلے جائیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے پاکستان ہیونگ سچ اے ہیوج پاپولیشن آف ینگ پیپل. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. پاکستان اپنی اس طاقت کو سمجھے، پاکستان کو اور عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو بھی بالعموم اپنی اس طاقت کو دیکھیں. کچھ لوگ تو دیکھ رہے ہیں جو دوسری اقوام ہیں، مسلمان پیچھے ہیں اور پاکستان سب سے پیچھے ہے، کہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے نوجوانی کی عمر اور یہ نوجوان، کہ دنیا کے ہر انقلاب کے پیچھے آپ دیکھیں تو یہ نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں. انقلاب ایران دیکھیں، انقلاب فرانس دیکھیں، انقلاب روس دیکھیں، مارٹن لوتھر کو دیکھیں، جس تحریک کو بھی شاید یہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو لگے گا کہ اس تحریک کی کامیابی، اس تحریک کا کامیابی کا سہرا اگر آپ کسی کے سر پہ باندھنا چاہیں تو وہ نوجوان ہے. ہراول دستہ ہے، ہراول دستہ ہے ہر جگہ پر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نوجوان لوگ پچھلی نسلوں میں پوری انسانوں کی تاریخ دیکھ لیں. میں آپ کو اصحاب کہف کی طرف لے چلتا ہوں. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، چند نوجوان اصحاب کہف، ایک ظالم حکمران جس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا، جس کے سامنے حق بات کوئی نہیں کر سکتا تھا. انہم فتیۃ، وہ نوجوان اس کے سامنے ڈٹ گئے. آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی،
پھر اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر وہ اللہ کی راستے پر، اللہ کے اوپر ایمان پر، توحید پر، اس اقرار پر اس طرح ٹھہرے کہ شاید کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ نوجوانی کی عمر تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی کوئی ایمان نہیں لایا سوائے ان کی قوم کی ایک ذریت کے۔ لفظ ذریت بہت گہرا لفظ ہے، بہت اس میں گہرائی ہے۔ سید ابو العالیٰ مودودی کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی مزے کی بات کی۔ انہوں نے کہا میں نے اس کا ترجمہ نوجوان کیا، اور نوجوان کیوں کیا؟ انہوں نے کہا سارے حالات پڑھ لے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، بوڑھے ماں باپ جو افراد جو عمر میں زیادہ تھے وہ فرعون سے ڈر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نوجوانوں نے دیا۔ اللہ رب العزت نے اس تحریک کا بھی جب ذکر کیا تو ذریۃ من قوم۔ آپ اس نوجوانوں کی تعداد کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے، اتنی بڑی تعداد ہے ہمارے پاس، ہم تو ہر طرح کا انقلاب بپا کر سکتے ہیں، ہر طرح کی تبدیلی لا سکتے ہیں، معاشرے میں ہر طرح کا آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے، ایک طاقت، ایک قوت موجود ہے، جس کو ہم اگر استعمال میں لے آئیں پازیٹیولی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف وہ میں نے ایک ناول پڑھا، ولیم گولڈن کا ہے، گولڈن کا لکھا ہوا ناول، 1954 میں انہوں نے لکھا لارڈ آف دا فلائز، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو۔ وہ بھی چند نوجوان تھے، ادھر اصحاب کہف کی بات ہے نا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہاں بھی کچھ نوجوان ہیں، اور اس نے ان کا پورا جو بیک گراؤنڈ بندہ کہ ایک آئی لینڈ پر کچھ نوجوانوں کو اکیلا چھوڑ دیا گیا جو اپنے رولز ریگولیشن اپنے ایڈلٹس کے بغیر بناتے ہیں، خود ہی سارے کے سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، کوئی نظام نہیں دے پاتے، بربادی ہو جاتی ہے، معاشرہ جو انہوں نے تعمیر کیا وہ جانوروں کا معاشرہ بلکہ اس سے بدتر معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس سے ثابت کرنے کی کیا کوشش کی کہ جب بھی نوجوانوں کو بغیر تربیت کے چھوڑ دیں گے، جب بھی نوجوانوں کو آپ کیئر کے بغیر چھوڑ دیں گے، جب انسٹیٹیوشنز اپنے کام چھوڑ دیں گے، جب ایڈلٹس، جب بڑے پیرنٹس اپنا کام چھوڑ جائیں گے، جب ٹیچرز اپنے کام چھوڑ جائیں گے، تو ہوگا کیا؟ یہ نوجوان اس معاشرے کو جو جنت بنانے کی طاقت رکھتے تھے وہ اسی معاشرے کو جہنم بنا دیں گے۔ اگر کسی کو یہ موقع ملے تو میں ویسے اپنے ناظرین کے لیے بھی کہوں گا یہ لارڈ آف دا فلائز پورا ناول ضرور پڑھیں، ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جیسے آپ بجا طور پہ فرما رہے ہیں، اٹس اے ڈبل ایج سورڈ، جہاں پہ یہ اپرچونٹی ہے، پلسرات ہے، بہت خوبصورت آپ نے کوئی بات شک کی۔ نہیں ہے۔ اور میں آپ کی بات سے دو باتیں میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جیسے آپ ذکر فرما رہے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی غالب اکثریت اس میں نوجوانوں کی تھی، ہراول دستہ وہی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عصا کو مارا اور شق البحر کا وہ معجزہ رونما ہوا تو آپ کے جو بڑے بڑے وہاں پہ لوگ تھے جو پریسٹ سے، انہوں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ پیچھے فرعون ہے، اور آگے نعوذ باللہ یہ سراب آپ نے کریٹ کر دی ہے، یہ تو ڈسیپشن ہے، یہ تو دھوکہ ہے، اب ہم تو یہاں پر سمندر برد ہو جائیں گے، ہمارا تو یہاں پہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، آگے بھی ہلاکت، پیچھے بھی ہلاکت، وی آر ٹریپڈ۔ تو وہ جو پہلا شخص ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر اس سمندر کے اندر اترا، ریڈ سی کے اندر اترا، اس کا نام روایات میں جوناتھن آتا ہے، اینڈ ہی واز اے 22 ایئر اولڈ۔ بالکل ایسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر اپنے گدھے کے ساتھ، اینڈ ہی ٹک دا ٹرائبس، جناب موسیٰ بارش کا پہلا قطرہ وہ پہلا قطرہ بنا۔ اور جیسے آپ اصحاب کہف کی بات کر رہے ہیں، فتیاتن، ہمارے صوفیاء نے ایک، ہمارے صوفیاء میں پوری ٹرم ہے فتوہ، بالکل ایسے ہی، بالکل وہ فتوت جواں مردی اس کو فارسی میں کہا گیا، اردو کے اندر بھی وہ آیا، یہ جناب اصحاب کہف سے ہم نے انفر کیا ہے۔ بالکل بڑی خوبصورت بات، کیونکہ نوجوان کمپرومائز نہیں کرتے، ڈر ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، مگر اس دلیری کو ہم نے ڈائریکشن دینی ہے۔ وہی ہوا نا جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو ہم نے وہ لارڈ آف دا فلائز میں جو کچھ ہوتا ہے، ایک نیک بچتا ہے نوجوان، باقی سارے اس کو قتل کر دیتے ہیں، باقی سارے اس کو قتل۔ اور جب ہم آج کی اس دنیا میں آتے ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی دنیا، تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو ایک نیا انقلاب دنیا میں بپا ہوا، ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی، دنیا ہر حوالے سے ترقی کر کے چلی گئی، اب نوجوانوں کو ٹریپ کرنے کے ہتھیار بھی زیادہ آ گئے، لیکن اتنی تیزی سے نیکی کی طرف لے جانے والے لوگوں نے کام نہیں کیا۔ اچھا میرا ایک، سوری میں نے انٹرجیکٹ کیا، اب یہ جو ماڈرن دنیا ہے سر، یہ ہے مادی دنیا، یوٹیلیٹیرینزم، وہ کہتے ہیں کہ جی جس چیز کا فائدہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا، ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ بالکل۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ ماشاءاللہ سارے چینلز پہ جاتے ہیں، آپ کا اتنا دین کا گہرا مطالعہ ہے،
اسکالر ہیں. اب ایک نوجوان کہتا ہے ابھی دین جو فوائد کی بات کر رہا ہے وہ فوائد کہاں ہیں؟ میں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ جاتا ہوں مجھے فائدہ ہو رہا ہے, میں MBA کرتا ہوں مجھے فائدہ ہو رہا ہے, میں لوگوں کا حق مارتا ہوں میری پروفٹ میکسیمائزیشن ہو رہی ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. آپ کی ویلیوز, آپ کی ایتھکس, آپ کی تربیت سے مجھے تو دنیاوی طور پہ نقصان ہوتا ہے. دین تو یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز بیچو تو اس کے فلاز بھی بتاؤ کہ اس میں یہ کمی ہے, تو اگر میں کمیاں بتاؤں گا تو میری تو پروفٹ میکسیمائزیشن نہیں ہے, مجھے تو لاس ہوگا. اس معاشرے میں رہتے ہوئے دین کے مقدمے کو کیسے ایڈوانس کریں, نوجوانوں کو کیسے امپاور بہت کریں؟ زبردست بات کی شاہ جی آپ نے, اور واقعی آپ نوجوانوں کی سوچ کو, ان کی سائیکی پر آپ نے, ان کی نبض پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ جو ایپیکیورین موٹو ہے نا کہ کھاؤ پیو عیاشی کرو اور بس ختم, یہ صرف اس وقت تک ہے جب ہم لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین نہیں رکھتے, جب ہمیں اپنے ہر کام کا جواب دینے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. T.S. ایلیٹ نے کہا کم انڈر دا ریڈ راک, وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو مذہب آپ کو دکھا رہا ہے, یہ جو ایک زندگی ہے, جیسے اگر آپ اس بات کو مان لیں کہ جی جو کچھ میں اس دنیا میں کروں, جس بھی طریقے سے کروں, اپنا فائدہ, اپنے فائدے کے لیے, اپنے نقصان سے بچنے کے لیے ساری دنیا کا نقصان کر دوں, صرف مادی فائدے کی طرف, یہ جو اس مادی منفعت کے لیے ہر برا کام کر دوں, یہ وہ سوچ ہے جو لادینیت سے پیدا ہوتی ہے جب انسان کو اپنے سوال کا, اپنے اوپر جواب دہی کا تصور ختم ہو جاتا ہے. مالک یوم الدین, جو یوم الدین ہے قیامت کے دن کا, جب اگر اس طرف اس کو نوجوان کو نہیں لائیں گے, واقعتاً اس دنیا میں رہے گا, تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, لوگوں کو شیطان ڈراتا ہے, شیطان ان کو ڈراتا ہے کہ دیکھو تجارت یہ تمہارے لیے سود میں نفع ہے اور فلاں جگہ صدقہ تمہارے مال کو کم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی اس کو ڈینائی کر دیا اس بات کو, فرمایا ایسا نہیں ہے, صدقہ تو بڑھاتا ہے. ہاں, جب آپ تصور آخرت ختم ہو گیا نوجوانوں کی زندگی سے. ہماری سوسائٹی میں کیا ہوا, نوجوانوں کو آخرت کا تصور دھندلا دیا, اور اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. ہم تو ان نوجوانوں کے لیے بات کر رہے ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. ایک الحاد کے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور پالیسی رکھنی پڑے گی, وہ بھی ایک تعداد ہے جو سک یونیورسٹیز میں, کالجز میں, پڑھے لکھے اداروں میں ایک تعداد آ رہی ہے کہ جو اسلام سے دور ہوتے چلے گئے, دین سے دور ہو گئے, مذہب سے دور ہو گئے. میں آنیسٹلی آپ سے پروفیسر صاحب بات کروں, میجورٹی جو ہے, ہم سب بھی اس میں کسی درجے پہ شامل ہیں. ہم زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں, زبان سے تو توحید کا اقرار کر رہے ہیں, مگر دین کے یہ جو کانسیپٹس ہیں, خاص طور پہ غیبیات والے, ایمان بالغیب یا آخرت پر ایمان, اس کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں وہ ہمارے اندر اترے نہیں ہیں. اگر اتر جاتے تو آف کورس یہ معاشرہ بالکل برعکس ہوتا. اس لیے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب یا آخرت پر ایمان, یہ اب ریوائیو کیسے کریں یوٹیلیٹیرین دنیا کے اندر؟ جی بالکل ایسے ہی شاہ جی, مقصدیت دینی پڑے گی نوجوانوں کو بچپن سے بھی, اور نوجوانوں کو خاص طور پر علماء کو, مشائخ کو اپنے کردار سے دینی پڑے گی. صوفیاء کا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا پڑے گا, ہمیں پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, گہری نظر سے غور کرنا پڑے گا کہ جب سارا ایک معاشرہ تھا, عالم کفر تھا, اس میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا کیا. یہ معاشرہ جو مانتا ہی نہیں تھا, دین سے دور تھا, اس میں جب داتا گنج بخش علی حجویری آئے تو انہوں نے کیا کیا. اس سوسائٹی میں جب حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کیا. اس میں ائمہ اہل بیت ایک ظلم کے نظام میں جب بیٹھے تھے, وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے, ان کو گہری نظر سے جب پڑھیں گے, جب گہری نظر سے وہ کردار, وہ اخلاق اپنے اندر لائیں گے, اس کے بعد لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں گے, مذہب کی طرف مائل کریں گے, ان کو آخرت کا اور ان کی زندگی کہ یہ جو قرآن پاک نے کہا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں بے مقصد پیدا کیا گیا اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا. وہ کفار کے سوالات جو آخرت کو نہیں مانتے تھے, قرآن نے ان کو ایڈریس کیا. آپ قرآن مجید کو ان نوجوانوں کو, جب بیچ میں سے یہ لوگ نکل جائیں نا جن کا اپنا کردار قرآن کے مطابق نہیں ہے, خواہ اس میں ہوں یا کوئی اور ہے, جس کا اپنا اخلاق اور کردار قرآن کے مطابق نہیں ہے, رسول اللہ کے اسوہ کے مطابق نہیں ہے, سیرت کے مطابق نہیں, بیچ میں سے وہ لوگ نکل جائیں, قرآن لوگوں کی خود رہنمائی کر دے گا. ہوتا کیا ہے, قرآن مجید کو پریزنٹ کرنے والے لوگوں کا اپنا کردار لوگوں کو قرآن سے دور کرتا ہے.
دین کی تبلیغ کرنے والے, دین کی طرف بلانے والے لوگوں کا اپنا جو پریکٹیکلی جو قرآن پر عمل کرنے کا ان کا طریقہ کار ہے, جو دنیا میں رہنے کا جو ان کا طریقہ کار ہے, آپ یوں کہہ لیں جو دنیا گزارنے کا کہ ہر قسم کا لالچ, جھوٹ, فراڈ, پھر اوپر سے قرآن پڑھتے ہیں, نوجوان ان کو دیکھ کر دین سے اور دور ہوتے ہیں. صوفیاء کا وہ اصل طریقہ جب واپس آئے گا بحالی, تو یہ مشکل نہیں ہے کہ نوجوان کو جو آج اس دنیا کے نشے میں پڑا ہوا ہے اس کو آخرت کا شوق دے دیا جائے, اس کو جو دنیا کی وہ. اچھا, اس میں پروفیسر صاحب ایک ایڈیشن اور بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ آخرت پر ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ہم نے پیچھے رہ جانا ہے. یہ بات بھی بڑی یاد ہے. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو بعض لوگ اس کو یوں انٹرپریٹ اگر خدا نہ خواستہ یا مس انٹرپریٹ کریں کہ ایک مسلمان یا ایک مسلمان نوجوان جب آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ رہبانیت اختیار کر لے گا یا دنیا کو چھوڑ دے گا. نہیں, تو قرآن مجید نے کہا نا کہ جب وہ عرفات میں دعائیں کرتے ہیں تو دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, دو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دعا کے بعد یہ دعا کرتے تھے. احادیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام جب بھی کبھی دعا کرتے تو آخر میں یہ الفاظ ضرور بول دیتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی, دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی, دنیا اور آخرت دونوں میں یعنی آپ کمال تک پہنچنا, اس طرح کہ دنیا آخرت کی قیمت پر نہ ہو, دنیا کی وجہ سے, دنیا کمانے کی وجہ سے, دنیا میں ایکسل کرنے کی وجہ سے آخرت کا نقصان نہ ہو. لیکن دنیا میں بطور قوم ترقی کرنا تو مسلمانوں کا ایک بنیادی مقصد ہے. انڈیویجول کی ترقی بھی اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کی, اس پر محنت کرے, رزق حلال اور جائز طریقوں سے, بائی ہو کر بائی کرک نہیں, تمام فیئر مینز کو یوز کرتے ہوئے دنیا میں آخرت آگے بڑھے. لیکن اس سے بھی نیت یہی ہو کہ یہ دنیا کی ترقی سے میں آخرت کا سودا کروں گا, میں آخرت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا, نیکی پر اپنی دنیا کے وسائل کو خرچ کر کے آخرت حاصل کروں گا. یہ اگر نیت ہو تو دنیا میں جہاں تک بڑھ جائے اللہ رب العزت کی مہربانی اس کے ساتھ ہے. لیکن اگر آخرت کی قیمت پر دنیا حاصل کرنے لگ گیا, جو آپ نے بات بتائی کہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنا فائدہ کرنا ہے, جو مرضی ہے کسی کا نقصان ہو جائے, وہ تو اخلاقیات سے گر جائے گا, انسانیت سے گر جائے گا, اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے گا. تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ اس احساس کو دلوں میں پیدا کرنا, اس احساس کو, قرآن مجید اس کے لیے سفیشینٹ کتاب ہے. اچھا پروفیسر صاحب, آپ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک سفیشینٹ ہے, مگر شاید ہمیں قرآن پاک کے اس درجے کے اسکالرز بھی چاہیے جو مین سٹریم میں آئیں اور جو ویسٹرن ایڈیم, ماڈرن ایڈیم, ماڈرن ڈیولپمنٹس کو بھی سمجھتے ہوں اور قرآنیات میں بھی کسی درجے میں رسوخ رکھتے ہوں. پھر یہ شاید میرا خیال ہے معاملہ جو ہے اس کو ہم ریورس کر سکیں گے. لیکن ڈاکٹر امید اللہ صاحب نے بے شک کیا اپنے درجے پہ, علامہ اقبال نے بہت زیادہ, علامہ اقبال نے یہی کیا. اچھا پروفیسر صاحب, اب جو وہی اسی سوال کی ایکسٹینشن ہے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. نوجوان دیکھتا ہے فائدے, ہمارا یہ ایمان ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی دنیاوی طور پہ بھی فائدہ مند ہے, بالکل ہمارا یہ ایمان ہے. تو ہم نے نوجوان کو کیسے ہم نے سکھائیں کہ اگر تم سچ بولو گے تو دنیاوی بھی اس میں فائدہ ہے, اگر تم آنیسٹ ہو, اف یو آر اے مین آف انٹیگریٹی, تو دنیاوی طور پہ بھی فائدہ ہے. یہ فائدہ ہم نے سکھانا ہے اور دکھانا ہے. ہم نے نوجوان کو آزاد کرنا ہے. نوجوان کو اگر جب یہ اپنے اس دنیا کے نفع کے لالچ کا قیدی بن جائے گا نا, تو ایسے بندے کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا. ان کو سمجھانا پڑے گا نوجوانوں کو. یہ مگر انسینٹو تو کوئی دینا پڑے گا نا سر. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کوئی آپ کے سامنے ہزاروں ہمارے سامنے مثالیں ہیں دنیا کے اندر بھی, آخرت میں بھی, اخلاقیات میں جو دنیا بیلیو کرتی ہے, سچائی میں بیلیو کرتی ہے, نیکی میں بیلیو کرتی ہے, اس معاشرے کی خوبیاں, حسن ان کے سامنے آشکار کرنا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو دکھانا ہوگا کہ سچائی ہی فائدہ ہے. بظاہر سچائی دنیاوی طور پہ بھی بالکل فائدہ ہے, بظاہر نقصان نظر آنے کے باوجود فائدہ ہے, لانگ رن میں بالکل فائدہ ہے. دنیا میں بھی ان کو فائدے. اچھا اس کے لیے ان کو دنیا کی یہ ایگزامپلز دینی پڑیں گی اور بتانا پڑے گا کہ روح بیمار ہو جاتی ہے جب آپ کسی اور کا نقصان کرتے ہیں, جب کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں, جب کسی کو پریشان کرتے ہیں. یہ چیز انسانیت کے درجے پر بھی اگر کوئی سمجھ جائے, دین کے لیول پر آنے سے پہلے بھی, تب بھی انسان کو سمجھ آئے گا کہ جب میں کسی کا نقصان کروں گا, جب میں کسی کے لیے نقصان دہ بن جاؤں گا, تو اس سے میری اپنا باطن مر جائے گا اور میں بیمار انسان کے طور پر آگے گرو کروں گا, ذہنی سکون نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں شاہ جی, دنیا کی جتنی بھی یہ نوجوانوں کو بھی
اگر اس آپ نے سمجھا، یہ بات ہم نے کی کہ اس موٹو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں، سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، بے آرامی ہے، تو یہ نوجوان جو اس طرف بہت آگے جا چکے ہیں، انہیں اگر قرآن کا سکون والا یہ پیغام کوئی اچھے انداز میں دے گا تو یقیناً یہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ واہ واہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات ابھی بے سکونی کی، ہمارے ہاں دنیا بھر میں اسکینڈینیویا کو سمجھا جاتا ہے کہ جو موسٹ ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں یا جو ہیومن ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ اسکینڈینیوین اسٹیٹس ہیں۔ ڈنمارک کی بات کریں، ناروے کی بات کریں، سویڈن کی بات کریں، یہ یورپ کا خاص علاقہ، اپنے درجے پہ جاپان میں بھی بڑا ہے، لیکن سٹڈیز کنڈکٹ ہوئی ہیں، اسکینڈینیویا میں سب سے زیادہ ڈپریشن ہے، حالانکہ دنیاوی طور پہ ہیومن ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ ان کو اسکالرشپس مل رہی ہیں، ہیلتھ کیئر ہے، سب کچھ ہے، اگر آپ کام نہیں بھی کر رہے اسٹیٹ آپ کے لیے رسپانسبل ہے، آپ کے وظائف مقرر ہیں۔ جاپان جو ہے اپنے درجے پہ بہت ڈیولپڈ ہے، مگر جاپان کے اندر ایک سٹڈی کی گئی تو سیوسائڈ ریٹ بڑھ رہا تھا، ایک دم سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو، آپ ہی کے نقطے کو میں یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو اگر ہم اعداد و شمار بھی دکھائیں کہ بعض اوقات غربت میں اطمینان ہے شاہ جی ایسے اور عمارت کے اندر ڈپریشن ہے۔ ایسے واقعات باقاعدہ کہ سیوسائڈل اٹیک کسی نے کر دیا اور اس نے لکھا کہ میرے پاس وجہ کوئی نہیں، بس مجھے زندگی کا مقصد نہیں سمجھ آ رہا، میں کیوں زندہ ہوں۔ کسی نے اچھا ایسے لوگ کہ بلا وجہ میٹریسائڈ، والدین کو قتل کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، خود کو قتل کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا کا المیہ۔ تو یہ بات جب سمجھا لے گا کوئی آدمی، آپ جیسا کوئی صوفی جی، جو سمجھا لے گا کہ سکون کہاں ہے، وہ جو ٹی ایس ایلیٹ بات کرتا ہے کہ آؤ ریڈ راک کے نیچے آ جاؤ، سکون اس میں ہے۔ وہ لاسٹ جنریشن کہتا ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی، کہ دوز ہو ہیو بین کٹ فرام دیئر سوائل، اپنی مٹی سے کٹ گئے، اپنی اصل سے، جس کو مولانا روم جس کو مولانا روم کہتا ہے۔ مولانا روم کیا کہتے ہیں کہ وہ بشنو از نئے حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند، کہ وہ بانس جو کٹ چکا، جس کی ٹہنی اپنے بانس سے کٹ گئی، وہ روتی ہے، وہ چلاتی ہے، وہ شور مچاتی ہے، اور یہ قدرتی ایک شاہ جی نیچر ہے، قانون ہے۔ انسان جس جگہ سے آیا ہے اس دنیا میں، اس کو سکون اسی ماحول میں ملے گا جس ماحول میں یہ پیدا ہوا، جس ماحول میں اس کی نشو و نما ہوئی اور پھر یہ دنیا میں آیا۔ تو اب اگر انسان، یہ علماء ہمارے اساتذہ، ہمارے اس وقت والدین، اگر نوجوان کو وہ ماحول میسر کر دیں، وہ انوائرمنٹ اس کو دے دیں، تو یقین جانے اس کو وہ دل کا وہ سکون جس کی تلاش میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے، جس کی تلاش میں یہ پتہ نہیں کون سے کلب نہیں چھوڑ رہا، جس کی تلاش میں کہاں یہ نہیں جا رہا، اگر اس کو وہ مزہ آ جائے تو یہ مسلح کو چھوڑے گا نہیں۔ تو آپ نے یہ جو ابھی مولانا روم کو آپ کوٹ کر رہے تھے کہ وہ بانسری کی آواز سنو اور وہ سارا معاملہ، تو اوریجنز کی بات ہے نا۔ اور سورہ اعراف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو صوفی بنیادی طور پہ اس روز الست کے ایکسپیرینس کو اس دنیا میں ریوائیو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ کنیکشن رب العزت کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے اوریجنز کی طرف واپس جانا پڑے گا۔ لیکن اب پروفیسر صاحب ایک اور بات ہے، ہم نوجوانوں کو تو قصوروار کیا ٹھہرائیں گے؟ ہمارے تو مجھے لگتا ہے پیرنٹس کی اپنی تربیت ہونے والی ہے، جنہوں نے ان نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں نوجوانوں کی تربیت کا موضوع نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ رکھنا چاہیے پیرنٹس کی تربیت، اساتذہ کی تربیت، ہمارے پروفیسرز کی تربیت، ہمارے وائس چانسلرز کی تربیت۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ فیل ہوئے ہیں، نوجوان فیل نہیں ہوا۔ نوجوانوں کے پاس تو وہ رول ماڈلز، وہ ایگزامپلز ہی نہیں ہیں۔ نوجوانوں کے ساتھ جناح صاحب ہوتے، اقبال ہوتے، انہوں نے ملک بنا دیا۔ مسلم لیگ کا راول دستہ کیا تھا؟ نوجوان تھے۔ وہی ہے نا کہ جب یہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی نا، یہ ایک نیا جب ریولوشن آیا، تو اس کے بعد پھر یہ جو میٹیریلزم بہت زیادہ بڑھ گیا، پیسے کی دوڑ میں ہمارے جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا والدین اور اساتذہ، یہ پچھلی ایک نسل پوری 50 ایئرز میں جب دولت کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی اور پیسہ ہی پیسہ، اخلاق، کردار، ایمان، اعلیٰ بندے کی ویلیوز، ان کی قدر کم ہوتی چلی گئی۔ اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قدر انسان کی تھی، اس کی بلونگنگز کی اتنی نہیں تھی، اس کا مکان، اس کی دولت، اس کی جائیداد، اس کی گاڑی، اس کا بنگلہ، یہ نہیں۔ جب سے یہ شروع ہوا انڈسٹریلائزیشن کے بعد، جب یہ ایک نیا انقلاب آیا، تو ایک پوری نسل اس کو پرسو کرتے گزری جس نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ اس میں علماء بھی، دین بھی کاروبار بن گیا،
اس میں تعلیم بھی کاروبار بن دین کاروبار بن گیا سر؟ بن گیا، اچھا دین بھی کاروبار بالکل بن گیا. آپ دیکھیں نعت پڑھنے والے پیسوں کے بغیر نہیں آتے، تقریریں کرنے والے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر پیسے لینے کی خاطر جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، من گڑت باتیں سناتے ہیں، پیسے کی خاطر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. وہ اب کوئی بندہ اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. یہ اس انقلاب کی ڈاؤن سائڈ ہے انڈسٹریل ریولوشن. بالکل ایسا ہی ہے یہ اس کی. اچھا آپ کی بات سے اگر ہم پاسٹ میں جائیں، پاسٹ میں تھوڑا سا ریوائنڈ کریں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور دوسری طرف علی المرتضیٰ جیسے درویش بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. لیکن ہم پورا لٹریچر اٹھا لیں، کبھی پیسے کی بیسس کے اوپر کسی کو پرومیننس نہیں دی گئی، یہ ابھی یا کسی کو اس کے فقیری کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا گیا. شاہ جی اب دیکھیں نا نقصان کیا ہو گیا. نقصان یہ ہوا کہ کتنا زیادہ رزق بڑھ گیا. ایک کنال سے جو کچھ آپ اگا رہے ہیں یہ پیچھے کوئی 1 ایکڑ میں نہیں اگتا تھا، لیکن ویلیوز کیا تھیں؟ کوئی پاس سے گزرتا تھا تو اس کو بھی ڈال کے دے دیتے تھے. کوئی سبزی کسی نے اگائی ہوئی ہے، تھوڑی ہوتی تھی زمینوں میں، تھوڑا تھا، لیکن دل بڑے تھے. جب یہ ایک انقلاب آیا اس نے دلوں کو تنگ کر دیا. جب دنیا دولت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، یہ جو کھاؤ پیو مزے کرو کے پیچھے جب دوڑنے لگی تو نوجوان نسل، جو ان کے بچے جن کی تربیت ضروری ہونی تھی، وہ نگلیکٹ ہوئے. جب وہ نگلیکٹ ہوئے تو ایک وہ نسل پروان چڑھی جو آج والدین بن چکے ہوئے ہیں. اب ان کے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں. یہ تو پھر ایک ویشس سائیکل ہے، یہ تو چلتا رہے گا، چل پڑا ایک ویشس سرکل ہے. اس سے نکالنا پڑے گا. اور اس سے نکالنے کے لیے ہمارا استاد، میں کچھ دن پہلے اپنے ٹیچرز کو ایک جگہ ٹریننگ دے رہا تھا تو میں نے اس میں یہی بات کی کہ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیچنگ نبوی عمل ہے حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور تمام انبیاء کا. بیسیکلی آقا علیہ السلام فرمایا انما بعثت معلما، لیکن رسول اللہ نے کسی سے ٹیوشن فیس نہیں لی. سبحان اللہ. ان اجری الا علی رب العالمین، ہر نبی کہہ رہا ہے. بے شک کوئی اجر نہیں میں تم سے کوئی کمپنسیشن نہیں. اب کوئی ٹیچر پیسے کے بغیر اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن پروفیسر صاحب میں ایک سوال، یہ دنیا کے اس ریولوشن کی بات ہو رہی ہے نا. نہیں میں آپ سے سوری میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں. یہ انڈسٹریل ریولوشن والی بات آپ کی 100% درست ہے، لیکن اب ایک پریکٹیکل سائیڈ بھی ہے. جی جی بھئی میرے گھر میں میرے بچے ہیں، انہوں نے بھی اسکول جانا ہے، ان کی ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے، بجلی کا بل ہے. اب استاد بھی بیچارہ آ رہا ہوں نا، ادھر آ رہا ہوں. استاد بیچارہ، جو میں نے بات کی ٹریننگ میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا. لیکن چونکہ اب دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ہر انسان کی ضرورت بن گئی پیسہ. اب اس کے بغیر ہے نہیں کام، ہر بندے کی مجبوری بن گئی. اب ضرورت سے بھی زیادہ، آپ نیڈ سے زیادہ اس کو اس کی کمپلشن کہہ لیں، مجبور ہو گیا زمانے کے حالات میں. تو اس صورت میں کم از کم استاد کو، شیخ کو، مربی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ دولت، یہ پیسہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، لیکن مینز کے اندر رہ کے اللہ پر توکل سیکھنا ہوگا. ہر وقت پیسے کے پیچھے اسی طرح جس طرح وہ انڈسٹریلسٹ بھاگ گیا، جو سرمایہ دار جس طرح دوڑ رہا ہے، اگر استاد بھی ویسا ہو گیا تو پھر نوجوان نسل برباد ہو جائے گی. اچھا ایسا نہیں ہونا چاہیے سر، اگر ہم خاص طور پہ اساتذہ کی بات کریں، جی جی، کہ ہمارا بیسٹ مائنڈ ایکڈیمیا کو آپٹ کرے اور سرکاری سطح پر ہم یہ کریں کہ ان کی جو سیلریز ہیں ان کو مارکیٹ لیول کے اوپر کمپیٹیٹیو کر دیں، ان کو دیں لاکھوں. کیا بات ہے. مطلب ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ ان کی سیلری سب سے کم ہے تو جو بیچارہ معاشرے کا عضو معطل ہے وہ جو ہے وہ کہتا ہے یا میں مدرسے کا معلم بن جاتا ہوں، یا میں کسی سرکاری اسکول کا معلم بن جاتا ہوں، یا میں کسی یونیورسٹی یا کالج میں چلا جاتا ہوں. اس کی نیوسنس ویلیو بھی نہیں. ہاں وہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، تو پھر معاشرہ چونکہ عزت اب پیسے کی کرنے لگ گیا اور جس سے ڈرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ ان کا بھی کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام ہو، ان کو بھی وہ پرکس ملیں جو ہم اپنی سول سرونٹس کو دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو انسینٹیوائز تو کریں کہ تم ٹیچر بنو گے تو تمہاری معاشرے میں عزت ہوگی. یہ تو آج اگر ہماری گورنمنٹس کو تو اس طرف احساس ہی نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کب یہ اس طرف آئیں گے. جس دن اس طرف آ گئے کہ ہمارا آگے اس وقت آپ بجٹ میں دیکھ لیں، ایجوکیشن کا بجٹ ٹوٹل کتنا ہے. ہماری یہ آج کی دنیا کے جو حکمران پوری دنیا کے بجٹ دیکھتے ہیں، حکومت یہاں کرتے ہیں، رہتے باہر ہیں، پوری دنیا میں دیکھ کر بھی اپنے ملک کا جب بجٹ بناتے ہیں تو ایجوکیشن کا بجٹ نہیں ہوتا. سر اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ حکمرانی نہ کریں ہمارے اوپر؟ ہاں صحیح بات ہے. وہ اگر ایجوکیشن پہ بجٹ زیادہ کر دیں گے، ہاں صحیح کہ یہ بات بالکل درست ہے. انقلاب آ جائے گا. پڑھے لکھے لوگ اوپر آ جائیں گے، ایک کردار اوپر آ جائے گا، ایک ذہن اوپر آ جائے گا.
وہ تو ظاہر ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا نا پھر یہ حکومت کرنا. ان کو تو غلام چاہیے ذہنی طور پر, وہ جو کیا کہتے ہیں مریض قسم کے لوگ دولے شاہ کے چوہے وہ چاہیے. چوہے چاہیے تاکہ یہ حکومت ان کی جاری رکھیں, اپنی حکومت جاری رکھیں. تو آج کے نوجوان کے ساتھ جو سب سے بڑا شاہ جی میں سمجھتا ہوں ظلم ہوا, وہ آپ نے صحیح اجاگر کیا. والدین کی تربیت ہونے والی ہے, اساتذہ کی تربیت ہونے والی ہے, مشائخ کی تربیت ہونے والی ہے. یعنی آپ سے جہاں تربیت ہونے کی امید تھی وہاں تربیت ختم ہو گئی. ہماری خانقاہ بھی تباہ ہو گئی. خانقاہ برباد ہو گئی. علامہ اقبال روتے روتے اس کو آپ دنیا سے چلے گئے. انہوں نے کہا شکایت ہے یا رب مجھے ان خداوندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو سکھا رہے ہیں خاک بازی. یہ جو خداوندان مکتب ہے اس میں والدین, اساتذہ, مشائخ یہ سارے آتے ہیں. نوجوان کو سبق کیا دے رہے ہیں؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ نوجوان کو اس طرف لانا کہ یہ جو شباب ہے تمہارا, اگر تم اس کو نیکی میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں گزارو تو دنیا میں تو جو ملے گا اس کا بھی ایک منظر دکھا دیں, نیک اعلیٰ اخلاق کردار کا, کہ دنیا میں آپ کو ایک سکون کی زندگی نصیب ہوگی. جب زندگی کا مقصد ملے گا تو بے مقصد زندگی جو انسان کو ذہنی ریسٹ لیسنس کی طرف لے کے جا رہی ہے, جو انسان کو موت کی طرف لے کے جا رہی ہے, جو انسان کو خودکشی کی طرف لے کے جا رہی ہے, جو انسان کی سوچوں کو پراگندہ کر رہی ہے, آپ جب انسان اس کو نوجوان کو یہ منظر دکھا کے اس پاکیزہ منظر کی طرف لے آئیں گے تو یقیناً انشاءاللہ یہ نوجوان اس طرف لپکے گا, یقیناً لپکے گا. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب ہم کنکلوژن کی طرف آہستہ آہستہ جانا چاہ رہے ہیں, تو اب کسی روڈ میپ کی بات کرتے ہیں نا, کانکریٹ, کہ یہ سٹیپس ہیں, سٹیپ 1 2 3 4. ہمیں سمجھ آ گئی ہے وی آر ان اے اسٹیٹ آف اٹر میس. ہم میس میں پھنس چکے ہیں. ہم روایتی طور پہ مسلمان ہیں, ریالٹی میں ہم مسلمان نہیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, صحابہ کرام کو, اہل بیت کو, اولیاء کاملین کو نام کے درجے پہ, لپ سروس کے درجے پہ ہم ان کا نام لیتے ہیں. ان کا جو کیریکٹر ہے اس سے لائٹ نہیں لے رہے, اس کو انٹرنلائز نہیں کر رہے. ہمارے سسٹمز فلاڈ, ہمارا نظریہ فلاڈ, ہمارا عملی کردار فلاڈ, اور اس کا نوحہ بھی ہم کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے شوز ہو رہے ہیں, کالمز لکھے جا رہے ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, تبدیلی نہیں آ رہی, چینج نہیں آ رہی. پریکٹیکلی کانکریٹ سٹیپس کیا ہوں, کیا کریں جی, کہ پہلے یہ کریں, پھر یہ کریں, پھر یہ کریں. سر جی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا راستہ دیا, وَلْتَكُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ایک گروہ کو تو اٹھنا پڑے گا. اب انبیاء تو نہیں آئیں گے, لیکن انبیاء کے ورثاء علماء موجود ہیں ہر زمانے میں, اچھے لوگ بھی ہیں علماء میں, مشائخ میں, جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں اٹھنا ہوگا, نکل کر خانقاہوں سے. وہ جو رسم شبیری ادا کرنے کی بات کی تھی, یہ لوگ موجود ہیں, ایسے نئے لوگ نہیں کہیں سے بھی آئیں گے, اسی سوسائٹی میں موجود ہیں. انہیں کھڑا ہونا ہوگا, ایک اوور آل ریولوشن کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. ان لوگوں کو اٹھ کے اس قوم کی رہنمائی کے لیے ایک گروہ اکٹھا کرنا ہوگا, صالح لوگوں کا, تربیت یافتہ لوگوں کا, جو نیک ہوں, صالحیت پر کاربند ہوں. دنیا اور آخرت دونوں میں بلائی کا جذبہ لے کر جو لوگ اٹھیں گے, ایک گروہ ہوگا, پھر وہ باقی لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے گا. اور اس میں تو پھر ہمیں, میرا خیال ہے ایک لیول پہ پالیٹکس کے اندر بھی یہ گروہ چاہیے, لازمی چاہیے, ایکیڈیمیا میں بھی چاہیے, بالکل ایسے, ہمیں اکانومسٹس میں بھی چاہیے. بالکل ہماری معیشت کو ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے. موجود ہیں لوگ, انہیں کھڑا ہونا ہوگا, انہیں اپنا احساس بیدار کرنا ہوگا کہ ہم نے قوم کی رہنمائی, اللہ نے ہمیں عبث پیدا نہیں کیا. اس قوم کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس زبوں کا شکار دیکھنے کے باوجود اگر ہم نے وہی آنکھیں بند کیے رکھیں اور اپنی محض اللہ میں لگے رہے اور اس قوم کی تربیت کے لیے آگے نہ بڑھے, تو یہ اٹ سیلف ایک جرم ہو جائے گا. ان لوگوں کو ویسے تو دیکھیں, ہمارے ہاں جمعۃ المبارک میں واعظ ہو رہے ہیں, ہمارے ساری مکاتب فکر ہمارے لیے آنریبل ہیں, ہر مکتبہ فکر کے علماء موجود ہیں, جمعے پڑھائے جا رہے ہیں, اچھی اچھی باتیں, خطبات تو دیے ہی جا رہے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا ہی جا رہا ہے. لیکن وہ ہمارے قلب میں کیوں جذب نہیں ہو رہی وہ لائٹ؟ سر میں بڑا حیران, اس کے اوپر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. وہ کہا کسی نے کہ رمز قرآن اد حسینہ مختم, یہ جتنے علماء جو گفتگو کر رہے ہیں ان کو حسینی راستہ اپنانا ہوگا. اچھا سر, میں معاف کیجیے گا, امام حسین کو بھی ہم روز صبح و شام یاد کر رہے ہیں. جی ہاں, بطور استعارہ وہ ہماری یاد میں ہے. دیکھیں ایسا ہے نا, میں آپ لیکن کیوں تو حقیقی طور پہ ٹرانسفارمیشن نہیں آ رہی؟ دیکھیں نا, جب بھی آپ دنیا کے انقلابات کا
مطلب مطالعہ کرنا چاہیے. دنیا میں تبدیلیاں تو آئی ہیں, نظام بدلے ہیں. خود قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک معاشرے میں ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر قائم کیا. آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ ایران میں دیکھ لیں, آپ فرانس میں دیکھ لیں, دنیا میں تبدیلیاں تو آئی ہیں. مطالعہ کر کے گروہ کو آگے بڑھنا ہوگا, محنت کر کے ایک مضبوط گروپ کھڑا کرنا ہوگا جو سیاست میں بھی ورک کرے, جو معیشت پر بھی کام کرے, جو اس ملک میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر سالے لوگوں کی حکومت کا اہتمام کرے. نظام جب تک نہیں بدلے گا, یہ نظام جب تک اچھا نظام بھی بدلنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ سر مجھے یہ بھی بتائیں کہ نظام اگر نہ بھی بدلے, سپوز فرد تو بدل جائے, فرد نہیں معاشرہ تو بدل پھر جائے. ساری تعداد نہیں بدلتی. اگر نظام بدلے بغیر ایک مخصوص نمبر بدلے گا, چند پرسنٹیج, لیکن معاشرہ ان ٹوٹیلٹی کب بدلتا ہے؟ جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. نہیں لیکن جبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ جبر سے چینج بھی تو نہیں آتی نا. جبر نہیں, لوگوں کو ساتھ ملا کے میں نے جملہ بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے جس معاشرے میں کام کیا, مکہ میں لوگوں کو ساتھ ملاتے رہے. جب 13 سال تک محنت کی, تھوڑے لوگ ملے, نہیں ملے, آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے, وہاں لوگ ساتھ مل گئے, ایک ریاست وجود میں آ گئی. اس ریاست میں ایک نظام عطا کر دیا. اس نظام اور اس کی برکت سے مڑ کے دوبارہ پھر مکہ کو بھی اس کے انڈر لائے اور پورا عرب پیننسولا اور پھر دنیا میں وہ نظام پھیل گیا. تو اب دوبارہ ایسے ہی کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو فقط نماز روزہ کی تبلیغ سے نکل کر اس ملک کی معیشت پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کی سیاست پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس ملک میں نیک اور صالح حکمرانی دینے کے عمل پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جس دن لوگوں نے محنت کر کے اپنے ساتھ ایک بڑی تعداد ملا کے سالے لوگوں کو لے آئیں اوپر, تو اس کے بعد انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی بالکل آسان ہو جائے گی. بالکل آپ اندازہ کریں شاہ جی, میں نے دیکھا یہاں پاکستان سے آپ بیرون ملک چلے جائیں, یہی پاکستانی لوگ باہر جا کے قانون فالو کر رہے ہوتے ہیں, جب دوبارہ وہاں سے پاکستان میں آتے ہیں پھر قانون توڑنے لگ جاتے ہیں. قانون کی عملداری نہیں ہے, قانون کی عملداری. تو نوجوانوں کو سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے, نوجوان کیونکہ طاقت ہے نا شاہ جی, وہ شباب کٹ گیا, عذاب کٹ گیا, یہ تو ایک طاقت ہے, قوت ہے. جس طرف ان کو لگا دیں گے, جس طرف آپ ان کو دھکیل دیں, ادھر یہ اس کی انتہا کو چلے جائیں گے. اچھا وی آر موونگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دس پروگرام سر. میرا ایک آپ سے فائنل سوال ہے. دوز ینگسٹرز ہو آر ان دیئر 20s ٹوڈے, آج وہ اپنے 20 سالوں کے اندر ہیں, آج سے 20 سال بعد دے ول بی ان دیئر 40s. آپ کو کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے کہ یہ 20 سال والے نوجوان جب کل کو 40 سال کے انسان اور افراد بنیں گے تو پاکستان شاید ایک مختلف نقشہ دکھا رہا ہوگا؟ آر یو ہوپ فل, آر یو آپٹمسٹک؟ دعا ہے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن جس طرح ہم ابھی پتہ نہیں بیچ میں اللہ تعالیٰ کرم کرے, کوئی معجزے رونما ہوتے ہیں, کوئی حالات اچانک پلٹا کھا جائیں, سمجھ نہیں آ رہی. جس طرف ہم اب جا رہے ہیں اس میں احساس بہت کم ہے. ہمارے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. یہ حالات کی گتھی سلجھانے کے لیے کاش شاید کوئی طاقتور لوگوں میں سے, با اختیار لوگوں میں سے, قوت رکھنے والے لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ آگے آ جائے. میں آج مایوسی کی بات کروں اور کل کو وہ بندہ کھڑے ہو کر سارا کچھ ہی چینج کر دے. امید تو ہمیشہ رکھنی چاہیے اللہ رب العزت پر کہ فرعون ہے تو موسیٰ بھی ہیں, جہاں یزید ہے تو حسین بھی ہیں. ہوگا, ضرور ہوگا انشاءاللہ العزیز. ملک پاکستان کو, اس نوجوان کو, امت مسلمہ کو ترقی کا راستہ تو ملنا ہے انشاءاللہ العزیز. اور اگر یہ دنیا جتنی مرضی خرابی میں چلی جائے, بالآخر امام مہدی علیہ السلام نے تو آنا ہے. ایک امید تو ہمیں بطور امت مسلمہ حضور علیہ السلام نے دی ہے کہ جو مرضی ہو جائے, ساری دنیا پر بھی جب کفر غالب آ جائے گا پھر ایک مہدی زمان اٹھیں گے اور پورا نظام بدل کے رکھ دیں گے. تو اس وجہ سے امید ہے. اپنے ملک کے لیے دعائیں ہیں بہت زیادہ. اللہ رب العزت اس کو ایسی قیادت عطا کر دے جو پوری نسل کو اپنے پیچھے چلا کر نیکی اور ترقی کی راہوں پر گامزن کر دے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے ہماری بھی. لیکن مجھے وہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا وہ شعر بھی یاد آ رہا تھا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ویورز, ہم نوحہ کناں ہیں, بہت سالوں سے ہم بہت سی آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں, بہت باتیں بھی کر رہے ہیں, مگر ٹائم ہیز کم کہ اب ایکشن کا کوئی زمانہ ہے. جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا, اور مجھے علامہ کا یہ فقرہ ہمیشہ یاد رہتا ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے, قرآن از اے بک آف ڈیڈ,
اٹ از ناٹ اے بک آف آئیڈیاز. قرآن آپ کو میدان عمل میں اترنے کی دعوت دیتا ہے. میدان عمل میں اتریں گے تو چینج آتی ہے, ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اور جس کا دائرہ کار ہے وہ اس دائرہ کار کے اندر عمل کرے. ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر ہے تو آنیسٹی کے ساتھ وہ اپنی میڈیسن کو پریکٹس کرے. ایک انجینئر اگر انجینئر ہے تو آنیسٹی کے ساتھ اپنے ورک پلیس کے آورز کو آبزرو کرے اور نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بنے. اور آف کورس پھر ہم سسٹیمکلی بھی ایسا نظام بھی چاہتے ہیں, ایسی اکانومی بھی چاہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈکٹیٹس اور پرنسپلز کے تابع ہو. ہم اپنے نوجوانوں کو ایک بہتر پاکستان بھی دینا چاہتے ہیں اور ایک بہتر امہ بھی دینا چاہتے ہیں. اور آف کورس اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں, مگر عمل کے بغیر چینج نہیں آتی, عمل کے بغیر ٹرانسفارمیشن نہیں آتی. اپنے یوتھ کے لیے خود رول ماڈل بنے, اپنے بچوں کے لیے خود پریسیڈنٹ اور اگزامپلز بنے تاکہ آپ کے بچے کل کے اچھے لیڈرز ثابت ہو سکیں. ویورز, یہ ہمارا پروگرام تھا, بڑی فری فلوئنگ کانورزیشن. پروفیسر صاحب ہمیشہ جب آپ آتے ہیں, تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم ونس اگین. ویورز, آپ دیکھتے رہیے انسان کل اور آج. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف. کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن.